سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار فاضل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. میر صاحب، مریم نواز صاحب آپ کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے تو کہہ دیا کہ ان کے پاس 2 اور بھی ویڈیوز ہیں. 2 دن ہو گئے اس واقعے کو، حکومت نے بھی ظاہر پوزیشن بدلی ہے، پہلے انکاری کرتے رہے، پھر خود تحقیق کی بات کرتے رہے، پھر معاملہ آگے بڑھا. مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے خود نے فورنسک کرا کے اپنی پوزیشن بدلی ہے. 2 دن میں یہ سچویشن کس کے فائدے اور کس کے نقصان میں جا رہی ہے؟ ظاہر نواز شریف صاحب کا جتنا نقصان تھا اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوا. اب یہ 2 دن میں کیا تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے یا خود نون لیگ کو نقصان ہو رہا ہے یا صرف عدلیہ کا نقصان ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہے سچویشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ نقصان نہ تو کسی ایک پارٹی کا ہو رہا ہے نہ کسی ایک ادارے کا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں ایک ماحول بنا ہوا ہے اس میں دیکھیں آپ کے لوگ جو ہیں وہ معاشی مشکلات کا بھی شکار ہیں، دوسری طرف سیاسی افراتفری بھی پھیلی ہوئی ہے، تیسری طرف اب یہ کام شروع ہو گیا ہے. تو اس میں مریم نواز شریف صاحبہ ٹھیک ہے دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کے پاس 2 اور بھی ٹیپس ہیں، لیکن میرا تو مسئلہ تھا ایک اور ٹیپ ہے، یعنی کہ ایک چوتھی ٹیپ ہے. ایک ٹیپ وہ چلا چکی ہیں، 2 ان کے پاس ہیں، یعنی کہ 3 ہو گئی. ایک چوتھی ٹیپ کی میں بات کر رہا تھا اور وہ انہوں نے کنفرم کر دیا کہ وہ ٹیپ جو ہے وہ سعودی عرب میں ریکارڈ ہوئی ہے اور وہاں پر ان کے فیملی کے کسی بندے کے ساتھ یا پارٹی کے کسی بندے کے ساتھ ارشد ملک صاحب کی بات ہوئی ہے. تو میری انفارمیشن کے مطابق وہ ٹیپ جو ہے وہ کافی اس سے دنیا میں کسی ایک ادارے کا نقصان نہیں ہوگا، نہ کسی ایک پارٹی کا نقصان ہوگا، نہ کسی کو فائدہ ہوگا. پاکستان کا نقصان ہوگا کہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ کس صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کو فوری طور پہ صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ نقصان کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، ایک پارٹی کا نہیں ہے، فائدہ کسی ایک ادارے کو نہیں، کسی ایک پارٹی کو نہیں ہو رہا. نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہو رہا ہے اور ہمارا جو آئین اور قانون ہے وہ ایک مذاق بن رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ ہے کہ مذاق بننے کا سلسلہ جو ہے اس کو بند کیا جائے. اور یہ اس میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کل کہہ رہی تھی کہ ہم فورنزک ٹیسٹ کروائیں گے، آج کہہ رہی ہے کہ یہ کام جوڈیشری کرے، تو پھر جوڈیشری کو اس کو بسم اللہ کر کے یہ معاملہ جو ہے یہ اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے. جو سچ اور جھوٹ ہے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ کسی کو اس اہم حساس مسئلے پہ سیاست کرنے کا موقع نہ ملے. فاضل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیو ہے وہ تو پہلے ہی پریس کانفرنس میں کہہ چکی کہ نواز شریف کو رہا کیا جائے. پہلے کوشش کی گئی ان کی طبیعت پر، وہ نہیں کامیاب ہوئی، پھر ان کی طرف سے پریس کانفرنس اور کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس اور بھی ٹیپس موجود ہیں. جو مقصد ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیاب ہو رہی ہے نون لیگ یا مریم نواز صاحبہ، یا یہ سچویشن کچھ آؤٹ آف کنٹرول جاتی نظر آ رہی ہے جو نہ تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہو نہ نون لیگ کے؟ دیکھیے شاہ زیب، میرے خیال ہے حامد میر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بہت حد تک درست ہے. میرے خیال میں اس کے یہ جو معاملہ ہوا ہے ویڈیو کا، اس کے 2 بڑے واضح پہلو ہیں. ایک ہے اس کا سیاسی پہلو اور ایک اس کا قانونی پہلو. جو سیاسی پہلو ہے اس کی عکاسی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹے میں، جب سے وہ پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ بنا، اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جو ایک ریلی تھی اور جلسہ تھا جس کی بنیاد یہی تھی کہ اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو یہ جو سیاسی بیانیہ ہے شاہ زیب، یہ میرا خیال ہے قانونی پہلو سے الگ پیرلل چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا، اور اس سے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو بہت فائدہ ہوگا اور وہ اپنے ووٹر اور دیگر ووٹروں کے ذہن میں شاید یہ ایک تاثر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ تمام تر جو کنوکشنز ہوئی ہیں یہ صحیح نہیں ہیں اور غلط طریقے سے ہوئی ہیں. لیکن جو قانونی پہلو ہے میرا خیال ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہی طریقہ ہے جو ابھی میر صاحب نے بات کی. اس تمام تر جو ایپیسوڈ سے نکلنے کا فورنزک کرانا ہم لوگ کرا سکتے ہیں. فورنزک فوری طور پر ہونا چاہیے، اس میں آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، اس میں آڈیو فورنزک ہوتا ہے، ویڈیو فورنزک ہوتا ہے. ہمارے پاس کیپیبلٹی موجود ہے کہ ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو غلط ہے، فیک ہے یا نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ایک عدلیہ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے اور یہ فیصلہ کرے کہ یہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو پھر جو ایکچوئل ججمنٹ تھی اس کا کیا کیا جائے. لیٹ آن پروسیجر اگر ہم فالو کریں تو ہم شاید اس معاملے کو نمٹا سکتے ہیں. مگر پھر عابد میر صاحب سیدھا جا تو رہی تھی فورنسکس کرانے حکومت، پھر یہ آج کیا ہوا کہ جوڈیشل کمیشن اور عدلیہ نوٹس لے لے؟ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں انہوں نے فورنسکس کرائے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ پیچھے ہٹے ہیں. اب اتنی جلدی کیسے فورنسکس ہوگا؟ یہ کیا ہوا؟ حکومت کیوں پیچھے ہٹی ہے؟
دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ان کے پاس انفارمیشن کہاں سے آئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے حلقوں میں کچھ کنفیوژن پائی جاتی ہے، کیونکہ کل جس اعتماد کے ساتھ فردوس عاشق ایوان صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم فورینزک ٹیسٹ بھی کروائیں گے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم ریزالو بھی کریں گے، تو اس وقت انہوں نے آپ کو ان کی پریس کانفرنس یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ میں سن رہی تھی کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا کیا کام ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے میں کیوں پڑ رہی ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ڈیفینڈ کریں کیونکہ یہ تو اداروں پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا موقف تھا جو وہ تحریک انصاف کے بہت سے جو اہم لوگ ہیں انہوں نے اس کو بائے نہیں کیا، اور وہ عمران خان صاحب کو بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کا فیس نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کا فیس نہیں ہے، جب بھی وہ ٹی وی پہ آتی ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی ترجمان بول رہی ہے، حالانکہ وہ پوری کوشش کرتی ہیں، پیپلز پارٹی پہ بہت زیادہ تنقید کرتی ہیں، آؤٹ آف پرپورشن تنقید کرتی ہیں تاکہ لوگ ان کو واقعی سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ پی ٹی آئی کی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج پھر جو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو کل موقف اختیار کیا وہ درست نہیں کیا، اس پر وہ کافی غصے میں بھی آئی ہیں، انہوں نے آج اپنے غصے کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن تحریک انصاف میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارا کیا تعلق ہے اس سے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اب میڈیا کے سامنے آئیں گے اس مسئلے پہ، اور انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے کہا کہ جی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے وہ میری ذاتی رائے میں بالکل درست ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا کیا لینا دینا ہے سارے معاملے سے، نہ تحریک انصاف نے یہ احتساب کورٹ کے جج لگائے، نہ انہوں نے نیب کا چیئرمین لگایا، نہ یہ مقدمے تحریک انصاف نے دائر کیے ہیں، تو اس کا کیا تعلق ہے، وہ کیوں ڈیفینڈ کریں ان سارے معاملات کو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ گیند جو ہے وہ عدلیہ کی کورٹ میں پھینک دیا، کیونکہ یہ ایک احتساب کورٹ کے جج کا جو کنڈکٹ ہے اس کو دیکھنا سپیریئر جوڈیشری کا مسئلہ ہے، اور جو مزید جو باقی ٹیپس ہیں ان ٹیپس میں کچھ جن شخصیات کا ذکر آ رہا ہے ان کا تعلق کسی اور ادارے سے نہیں ہے، ان کا تعلق بھی اسی ادارے سے ہے جس ادارے سے ارشد ملک صاحب کا تعلق ہے، تو لہٰذا تحریک انصاف جو ہے اس نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے، عدلیہ ہی اس کو ٹیکل کرے۔ فوزی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، شروع میں مس کیلکولیشن ہو گئی، جیسے ہی مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی جج صاحب کا تو رسپانس آنے میں 14 سے 16 گھنٹے لگے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر فردوس عاشق ایوان صاحبہ آ گئی اور کہا کہ جھوٹ ہے، اور جو بٹ صاحب ہیں ان کی پوری ہسٹری بتا دی، بعد میں پتہ چلا کہ جج صاحب نے مان لیا کہ ہاں میں ملا ہوں اور میرا تو ان سے تعلق ہے، پھر کہا کہ جج صاحب نے ثابت کر دیا کہ سب چیزیں جھوٹ ہیں۔ یہ مس کیلکولیشن ہو گئی تحریک انصاف سے، اور آخر میں اب جس نتیجے پر پہنچے جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست نتیجہ ہے کہ بھئی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ دیکھیے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیفالٹ موڈ پہ چل رہی ہے، اور وہ ڈیفالٹ موڈ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بیان آیا اپوزیشن کی طرف سے یا کوئی الزام آیا تو اس کا فوری طور پر جواب دینا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے شاہزیب کہ ان کے اوپر پریشر ہے ان کی قیادت سے کہ آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی اپنی جو ان کی اسپوکسمن ہے تو وہاں سے بھی جو خبر نکلی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈٹ کر جو ہے وہ اپوزیشن کا مقابلہ کریں۔ اس ڈیفالٹ موڈ میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو معاملہ ہے اس کو سوچا اس کو صحیح طریقے سے پرکھا نہیں جاتا، اور ایک دم جو ہے وہ ایک ریاکشن آتا ہے، بعد میں سمجھ آتی ہے کہ ریاکشن جو ہے شاید موضوع نہیں تھا۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے، اور شاید سوچا نہیں گیا کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی بہت ہی سیریس معاملہ جو ہمارے سامنے آیا ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ نیب چیئرمین صاحب کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس کے بعد وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں بہت سارے ایسے سوال اٹھ رہے ہیں جن کا اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو پھر یہ پورے نظام پہ انگلیاں اٹھیں گی اور لوگ پوچھیں گے کہ ہم کس طرح کے نئے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کا حل نکالنا آسان ہے، قانون ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے کہ اس قانونی راستے کو پکڑ کر اس معاملے کی تہہ تک پہنچے تاکہ یہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو۔ حامد میر صاحب یہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ مکمل طور پر ابھی بھی مریم نواز صاحبہ نے ظاہر ہے ایک الٹیمیٹ سٹیپ لیا، ساتھ موجود تھے شہباز شریف بھی، اب بھی پارٹی دفاع کر رہی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی آج کیا، نون لیگ کے لیے بیک فائر یہاں سے بھی یہ ایشو کیا کر سکتا ہے، انہیں نقصان ہو سکتا ہے، اور کیا تحریک انصاف کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ تو اس ساری صورتحال کی ایک بینیفیشری ہے۔ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تو اس کا فائدہ تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے، کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے کہ جی نواز شریف کو بھی ہم نے جیل میں بھیج دیا، ہم نے
آصف زرداری کو بھی جیل میں بھیج دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں تحریک انصاف کا کوئی اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ بیک فائر کرے گا یا نہیں کرے گا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بیک فائر کرے گا, کیونکہ جو پینک آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جو جس طریقے سے اس سارے معاملے کو پہلے تحریک انصاف نے اور طریقے سے ٹیکل کیا, آج انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کیا ہے, تو انہوں نے بھی ریلائز کر لیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بیک فائر نہیں کرے گا. اگر اس نے بیک فائر کرنا ہوتا تو آج جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ ایک نیا موقف اختیار نہ کرتی. تو میری جو ذاتی انفارمیشن ہے بطور ایک صحافی کے, وہ بھی یہی ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ بیک فائر نہیں کرے گا, اور الٹیمیٹلی جیسے جیسے ڈیٹیل سامنے آتی جائیں گی تو وہ ڈیٹیل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ سامنے آئیں یا پاکستان کے کسی اخبار میں وہ ڈیٹیل چھپیں, کیونکہ جو سب سے زیادہ خطرناک, میرے خیال سے سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ویڈیو ٹیپ ہے وہ پاکستان سے باہر ہے. اور وہ ٹیپ جن صاحب کے پاس ہے وہ اس کو کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ اس کو لوڈ کر دیں گے, کسی مغرب کے کسی اخبار کو دے دیں گے, کسی ٹی وی چینل کو دے دیں گے, وہ چلے گی وہاں پہ, تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا بڑا طوفان آئے گا. تو اس کو آپ روک نہیں سکتے, اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب کسی کو کہیں گے خبردار تم نے اس مسئلے پہ بات کی تو ہم تمہارے ساتھ یہ وہ کر دیں گے. یہ اس کو ٹیکل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اس معاملے میں انٹروین کرے اور اس معاملے کو ٹیکل کرے, کیونکہ یہ معاملہ دیکھیں آپ مانے یا نہ مانے ملتا جلتا ہے. جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس قیوم صاحب, جس طریقے سے شہباز شریف اور سیف الرحمان صاحب ان کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کو سزا دے دو, وہ کہہ رہا 7 سال کی دو, وہ کہتا نہیں 5 سال کی دو, پھر وہ آخر میں جسٹس قیوم صاحب کہہ رہے ہیں اچھا جی جیسے بڑے بھائی جان کو حکم ہے ویسے ہی کریں گے, اور پھر ویسے ہو گیا. تو اب دیکھیں وہ ابھی تک داغ نہیں دھلا, لیکن اس میں تو صرف جسٹس قیوم صاحب تھے, یہ ایک ٹیپ نہیں, یہ 4-5 ٹیپیں ہیں. تو اس میں اگر 2-3 ٹیپیں اور سامنے آ گئیں اور جو پاکستان سے باہر والی ٹیپ ہے اگر وہ بھی باہر آ گئی تو آپ دیکھیں پھر پوری انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا تماشا لگے گا. تو اس سے بچنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کا تماشا جو ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ہی اس معاملے کا فیصلہ کر لیں, اور جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس معاملے کو اس کا نوٹس لے, اور جو تماشا ہے وہ عدالت کے بند کمرے میں لگائیں اور وہیں پہ اس کو ختم کریں, اور پھر اس پہ میڈیا میں ٹھیک ہے 4 دن ڈسکشن ہوگی, معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو پاکستان میں اس معاملے کو ریزالو نہیں کریں گے تو جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ دشمن اس معاملے کو پاکستان کی بدنامی کے لیے استعمال کریں گے, پاکستان کے آئین اور قانون کو کہیں گے کہ ایک مذاق ہے. لہٰذا اس معاملے پہ اگر آپ ایکشن نہیں لیتے اور اس سے آپ صرف نظر کرتے ہیں, اس کو آپ اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا جو انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کو بدنام کریں گے. فاضل صاحب, ظاہر ہے جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے لے کر سزا تک وہ تحریک انصاف ہے. اس پورے معاملے کا اینڈ ریزلٹ میں آپ کو زیادہ بڑا لوزر کون دکھتا ہے؟ تحریک انصاف ہو سکتی ہے یا نون لیگ کے لیے بھی بہت زیادہ بیک فائر کر سکتا ہے, وہ بھی لوزر ہو سکتے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے اس سے شاہزیب جو سٹیکس ہیں وہ بہت ہائی ہو گئے ہیں, اور تمام تر جو معاملات پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہے ہیں جن کی بنیاد پہ آج کی سیاست کھڑی ہوئی ہے وہ تمام تر انڈر فوکس آ گئے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک سنہری موقع ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک ٹیکنیکل نیچر کا ہے, ایک ویڈیو ہے, اور ویڈیو میں کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو غلط ہے یا صحیح ہے. یعنی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے کو بات ہو گئی, کیونکہ وہ کانٹیکسچلائزیشن جو ہے وہ تو ایک وربل آرگیومنٹ میں ہوتی ہے. یہ تو ویڈیو ہے, اور ویڈیو میں صرف 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا یہ ویڈیو جھوٹی ہے یا یہ ویڈیو سچی ہے, کوئی درمیان کی چیز نہیں ہے. اور یہ جھوٹ اور سچ جو ہے یہ بآسانی ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں. پنجاب کی فورنزکس لیبز ہے شاہزیب, بہت ماڈرن لیب ہے, میں خود وہاں پہ جا کے میں اس کو دیکھ چکا ہوں, ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. ونس اینڈ فار آل اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ سچی ہے جھوٹی ہے. اگر یہ جھوٹی ہے تو یہ پی ایم ایل این پہ بری طرح بیک فائر کرے گا. اگر یہ ویڈیو سچی ہے تو پھر اس کے ایک الگ ریپرکشنز ہیں جن کو ریزالو کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا.